السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران ذکر کیا تھا کریڈٹ رسک میٹیگیشن اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ میں کیا ہوتا ہے. اس میں کولیٹرل کا ذکر ہوا تھا اور کولیٹرل کے حوالے سے اس میں ویلیویشن کی بات کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس ایویلویشن کے ساتھ ساتھ کس طرح بیک اپ پرووائڈڈ ہوتا ہے کسی فائنینشیل کریڈٹ کے حوالے سے، اور یہ بیک اپ کتنا ضروری ہے جب ہم کسی کو فائنینس ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے پیسے دے دیے، اب ریکوری میں جب مشکل ہوتی ہے تو ہمیں فال بیک اپون کرنا ہوتا ہے کس پر؟ اسی بیک اپ پر، اسی کولیٹرل پہ. جب تک کولیٹرل ہوتا ہے اسٹیبل ساؤنڈ، اس وقت تک ہمیں کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے لون یا فائنینس ایکسٹینڈ کیا ہے وہ خطرے کا باعث ہے. ایسا نہیں ہے. جب اصل میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم فائنینس ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ مارگیجز کرواتے ہیں. جب مارگیجز ہو جاتے ہیں تو یہ صرف نہیں بات ہوتی کہ the bank is not a real estate agent, and in such a case, in such a condition, آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بینک جائے گا اور جا کر اس کو پراپرٹی بیچے گا. بعض کولیٹرل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چینج آف کورس سے یا کورس آف ایونٹ سے اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور وہ کولیٹرل نہیں ہوتا. لیکن اس کا بخوبی ذکر پچھلی بار ہم کر چکے ہیں. اب اس میں کولیٹرل کے حوالے سے اور بھی ذکر کیا گیا تھا اس کی منیمم کنڈیشنز کا کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیگل سرٹنٹیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہ کولیٹرل ہم سیکیورٹی کے بطور استعمال ہی نہیں کر سکے تو پھر فائدہ کیا ایسے بیک اپس کا. پھر لو کوریلیشن وتھ ایکسپوجر، جو ایکسپوجر ہے اس کے ساتھ مختلف قسم کے ایکسپوجرز ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کی ریلیشن شپ ہمیں بنانی ہوتی ہے، ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اور بعض وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے بہت زیادہ جن سے ایکوینٹنسز ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں فائنینس ایکسٹینڈ کریں تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں مشکلات ضرور پیش آ جاتی ہیں. لہذا پریفر وہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ لو کوریلیشن ہو، جہاں پر اتنی زیادہ ہماری واقفیت نہ ہو جہاں ہم فائنینس کر رہے ہوں، اور آن میرٹس جو بھی ہم نے کنسیڈریشن کرنا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے. اسی کے حساب سے جب ہمارا لو کوریلیشن ہوگا، اسی کے حساب سے روبسٹ رسک مینجمنٹ پروسیسز بھی ہوتے ہیں. اور یہ رسک مینجمنٹ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ کل کو ہر بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب ریٹرنز نہیں آتے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سہارا تو ہو جس کی وجہ سے ہم فائنینس ریکور کر سکیں، کیونکہ وہ پبلک منی ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی کوئی لون ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، فائنینس گرانٹ کیا جاتا ہے، کہیں کوئی پروجیکٹ کو اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بینک جو ہے اس میں انویسٹ کرے آ کر، وہ انویسٹمنٹ جو بینک کی طرف سے ہوتا ہے اس کا انتہائی جو رسک مینجمنٹ پروسیس ہے وہ بڑا اسٹیبل ہونا چاہیے. اور اسی رسک مینجمنٹ پروسیس کو انڈرٹیک کر کے ہمیں بات آگے بڑھانی چاہیے. اور یہ بھی دوبارہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، یہ اب ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کولیٹرل کا ایویلویشن وہ ایک میکینزم ہے جس کو ہمیشہ بہت ایکٹیو رکھنا چاہیے، اور گاہے بگاہے اس کا مانیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مانیٹرنگ ان دا سینس کہ کیا وہ کولیٹرل ایڈیکویٹ ہے، کیا وہ کولیٹرل ایڈیکویٹ رہا، کیا اس میں خرابی ہوئی، اور اگر ایسی کوئی سچویشن کبھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اور بیک اپس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اپنے فائنانس کو جو ایکسٹینڈ کیا ہے انہیں سیکیور کرنا ہوتا ہے. یہی ساری چیزیں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا. اب ہم آتے ہیں ذکر کرنے کے لیے آپریشنل ریکوائرمنٹس گارنٹی کی شکل میں. گارنٹی بھی آپ یوں تو کہہ دیجئے کہ گارنٹی جو ہے اس میں فنڈز انوالو نہیں ہوتے، لیکن کبھی جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں گارنٹی سرنڈر کر دی جاتی ہے یا گارنٹی انکیش کرنے کے لیے بھیج دی جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو سارا فنڈز انوالو ہو گئے. تو وہ آپریشنل ریکوائرمنٹس ہمیں جان لینا بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جب کبھی وہ لیٹر آف گارنٹی یا گارنٹی کسی بھی شکل میں پیش کر دی گئی ہو انکیشمنٹ کے لیے تو کیا وہ آپریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس میں وہ لیٹر آف گارنٹی پیش ہوتا ہے اس جگہ جہاں آپ کو اس کے اگینسٹ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. لیٹس سی فار اٹ. In order for a guarantee to be recognized, the following conditions must be satisfied. 1. On the qualifying default, non-payment of the obliger, the lender may in a timely manner pursue the guarantor for monies outstanding under the loan.
rather than having to continue to pursue the obliger. The act of the guarantor making a payment under the guarantee grants the guarantor the right to pursue the obliger for monies outstanding under the loan. جب گارنٹی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ معلوم کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ڈیفالٹ کہیں ہوتا ہے کسی جگہ اور سیکیورٹی بطور گارنٹی کی دی گئی ہے تو ہمیں کس طرح سے اس کی انکیشمنٹ کرنا ضروری ہوتی ہے. اب گارنٹی کا تعلق یہ ہے کہ ہر ہمہ شمہ گارنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا. گارنٹی کے پیچھے اسٹیکس ہوتے ہیں, گارنٹی کے پیچھے ایسٹس ہوتے ہیں, گارنٹی کے پیچھے آپ کا نیٹ ورتھ ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس وہ اپروپریٹ یا پراپر نیٹ ورتھ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ گارنٹی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو پاتے. یہ بڑے بڑے فائنینشیل آبلیگیشنس میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا پرسنل نیٹ ورتھ کس انداز میں ہے جس سے کہ یہ گارنٹی کیا یہ دے سکتا ہے, اور جب تک گارنٹی یہ دے گا اس وقت تک کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا انکیشمنٹ بھی ہو, اور اگر کل کو انکیشمنٹ اگر اس کا کرنا بھی پڑ گیا تو وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے, وہاں پر اس کے پیچھے ایسٹس ہوں جو انکیش ریڈیلی کیے جا سکتے ہوں. لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس شخص کے پیچھے جائے جہاں ڈیفالٹ جس نے کیا ہے, آپ سیدھے گارنٹر کو پکڑیں گے, لک ہیئر آن یور اکاؤنٹ, ہم نے اس کو فائنانس کیا تھا اور اب کیا ہے یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ کیا ہے نان پیمنٹ کر رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بطور گارنٹر کے کہ یا تو آپ وہ پیسے واپس دلوائیں, نہیں تو ہم آپ کی گارنٹی جو ہے وہ انووک کر دیں گے اور اس میں جو آپ کے پیچھے ایسٹس ہیں ہم اسے انکیش کروا لیں گے. دس از ہاؤ تھنگس وڈ موو آن. اور یہیں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ گارنٹر کی وجہ سے اکثر جو لونی ہوتا ہے یا جو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ پیسے دے جاتا ہے. لہذا یہ بجائے اس کے کہ ہم ڈیفالٹر کے پیچھے جائیں, ہم سیدھے گارنٹر کو کہتے ہیں کہ لک ہیئر ناؤ یور لونی ہیز ڈیفالٹڈ, therefore you are bound to make the payment because we had issued the loan, we had granted the loan on the condition that you stand guarantee for such a non-payment. Now he is non-paying it, therefore you are liable to pay whatever is due to him. Further on, the guarantee is an explicitly document obligation assumed by the guarantor. For the proportion of the exposure covered, the guarantor covers all payments the underlying obliger is expected to make under the loan's exposure, notional amount, etc., and the guarantee must be legally enforceable in all relevant jurisdictions. ابھی جو آپ سے ذکر ہوا ہے اس کے ڈاکیومنٹیشن کا ایز فار ایز دا گارنٹی از کنسرن, یہ جو گارنٹی ہے یہ ویل ڈاکیومنٹڈ پیس آف پیپر ہوتا ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بیک آؤٹ کر جائے. نو دس از ناٹ پاسبل. اصل چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ اسی گارنٹی کی بیسس پہ جب فائنینس ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو جب کنڈیشن ہوتی ہیں تو اس کو انووک بھی کر لیتے ہیں, اور یہی گارنٹی لی جاتی ہے ایکسپوجر کے پروپورشن کے حساب سے, تاکہ کل کو جو obligor ہے یعنی جو لون جس نے لیا ہے جسے فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, جب وہ بیک آؤٹ کرے تو سب سے پہلے ہم گارنٹر کو پکڑ لیں کہ بھائی تم جاتے کدھر ہو, پیسے دو جو لیے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے. کسی بھی انداز میں جو بھی اخراجات ہیں گارنٹر کو آنر کرنا پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے جب آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز ہوتے ہیں تو اس میں ساورن گارنٹیز بھی انووک کی جاتی ہیں تاکہ کل کو اگر کہیں کوئی پرابلم آئے, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اگر انہیں کہیں کوئی پرابلم آئے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو فائنانس کرنے میں تو وہاں جو ساورن گارنٹی جو دی گئی ہے یعنی گورنمنٹ نے دے دی ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ فلفل کریں, ہم کیا کریں گے, ہم سپورٹ کریں گے, اور اگر کل کو آپ کا ری پیمنٹس کا مسئلہ آیا تو وی آر ریسپانسبل فار دا ری پیمنٹس, therefore you need not worry on that account, اور اس کا بیک اپ ہر طرح سے آپ کے لیے پرووائڈ کیا جائے گا. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو جب یہ سیفسٹ فارم آف انویسٹمنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں گارنٹی دی جائے وہاں فوری طور پہ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ آرام سے اسے فائنانس ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں گارنٹی ہے, گارنٹی ایسے ہی کوئی نہیں دے سکتا, اس کا تو پرسنل نیٹ ورتھ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, باقاعدہ یہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, انکارپوریٹڈ ہوتا ہے, وہاں آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ انکارپوریٹڈ ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے وہاں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو لوکل لیول پر کہ جی یہ اس کے ایسٹس ہیں, لہٰذا یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ بہت سیکیور فارم آف بیک اپ کہا جاتا ہے.
اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ گارنٹی کی اہمیت کیا ہے. اب کریڈٹ ڈیریویٹوز کی بات بھی آتی ہے کہ کریڈٹ ڈیریویٹوز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ان کی بھی کچھ آپریشنل ریکوائرمنٹس ہیں. اب یہ سارے ان چیزوں میں آ رہا ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور رسک کے حوالے سے اس میں ایسوسیشن ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رسک آتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کور کیا جاتا ہے بیک اپس کے ذریعے. ایک تو ذکر تھا آپ نے دیکھ لیا کولیٹرل کے حوالے سے, دوسرا ذکر تھا گارنٹیز کے حوالے سے, تیسرا ذکر اب میں کرنے جا رہا ہوں کریڈٹ ڈیریویٹوز کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اور یہ کریڈٹ ڈیریویٹوز جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ آپریشنل ریکوائرمنٹ ان کی کیا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جو آپ نے ڈاکیومنٹ دیکھا کہ گارنٹی کس طرح سے بنتی ہے, گارنٹی جب انووک کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور گارنٹی سے ریئلائزیشن کس وقت ہوتا ہے, بالکل اسی حساب سے کریڈٹ ڈیریویٹوز میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے آپریشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتے ہیں. یہ ضروری اس وجہ سے ہمارا جاننا ہوتا ہے کہ آئے دن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں جب ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو اس میں بیک اپس کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو مختلف فارمز آف بیک اپس ہمارے سامنے آتے ہیں. جو ہم فائنانس کو جب ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس وقت اس کا اسیسمنٹ کرنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں رسک ایسوسیٹڈ ہے اور رسک اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ کریڈٹ ڈیریویٹوز کا کیا آپریشنل ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں بھی ایگزامن کرنا چاہیے جس وقت کوئی ایسی سیکیورٹی ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے ہم بطور بیک اپ کے اس کو لینے کو تیار ہو جائیں. اب وہ کیا ہے وہ دیکھیے, آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. ان آرڈر فار پروٹیکشن فرام اے کریڈٹ ڈیریویٹو ٹو بی ریکگنائزڈ the following conditions must be satisfied. Number one, the credit events specified by the contracting parties must at a minimum include failure to pay the amounts due according to reference asset specified in the contract. اس میں ان کریڈٹ ایونٹس کا اسپیسیفکیشن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ ذکر چاہیے ہوتا ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈیفالٹ ہو یا نان پیمنٹ ہو تو وہ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ ملے اور ان ایسٹس کو ہم زیادہ سے زیادہ ریئلائز کر سکیں. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. A reduction in the amount of principal or premium payable at maturity or at scheduled redemption dates. A change in the ranking in the priority of payment of any obligation causing the subordination of such obligation. یہ اس میں اچھی طرح مینشن کر دینا ہوتا ہے. ڈیریویٹوز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی ایسا سینیریو ہو جاتا ہے, ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں ڈیفالٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہاں آبلیگیشنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, وہاں سینیریوز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں, وہاں جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے سامنے, کیونکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بینک کا اسٹیک ہے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اسٹیک ہے, جو کسی فائنینشیل ایجنسی کا اسٹیک ہے وہ سیکیورڈ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پبلک منی ہوتا ہے اور اس سے ہم کہیں کسی طرح سے بھی کوئی ہم رسک نہیں لے سکتے کہ وہ واپس نہ آ سکے, کیونکہ وی ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ ایز فار ایز دا فائنینشیل آبلیگیشنز آر کنسرن. جب تک یہ چیز ہوگی اس وقت تک ہمیں بہت اسٹرانگلی کوئی نہ کوئی ایسٹ بیسڈ سیکیورٹی ہمارے پاس ہونا لازمی ہے, جس سے کہ ہم یہ سمجھ لیں, دیکھ لیں کہ ہاں اگر ہم کل کو فائنینس سے کرتے ہیں تو کسی انداز میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. مزید دیکھتے ہیں سلائیڈ میں. کانٹریکٹس الاؤنگ فار کیش سیٹلمنٹ are recognized for capital purposes insofar as a robust valuation process is in place in order to estimate loss reliably. There must also be a clearly specified period for obtaining post-credit event valuations of the reference asset, typically no more than 30 days. اب سب سے چیز اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی ریفرنس دیا جاتا ہے تو اور اس کے بعد کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو کریڈٹ ایویلویشن کا جو پروسیس ہے اس کو وہیں نہیں روک دینا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہوتی ہے کہ آف اینڈ آن وی ہیو ٹو بی الرٹ, اور اس میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا یہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے اس کی ایویلویشن کرنے سے اس کی ویلیو کم تو نہیں ہوئی, ہمارا جو ایکسپوجر ہے کہیں اور زیادہ اس میں رسک تو انوالو نہیں ہو گیا, کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا تو نہیں ہو گئی جس کی بیسس اگر ہوگی تو وہ رسک ہمارا وہ ایلیمنٹ جو فائنانس کا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا اور رسک پورا آ جائے گا. لہذا اس کا آف اینڈ آن ہمیں مانیٹرنگ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے اسپیشلی ایویلویشن کرتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی ایسی جو صورتحال ہو, وقت ایسا آئے تو ہمیں مشکل یا دشواری ری پیمنٹ میں نہ پیش آئے. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. دا کریڈٹ پروٹیکشن مسٹ بی لیگلی انفورسبل ان آل ریلیونٹ جورسڈکشنز. جب کریڈٹ پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ کل کو ایسی کوئی صورتحال پیش نہ ہو جائے جس میں ایک اگر ہم انووک کرنے چلیں, چاہے وہ کریڈٹ ڈیریویٹیوز ہوں, چاہے وہ گارنٹی ہو, چاہے وہ کولیٹرل کسی اور پراپرٹی کی شکل میں ہو یا کسی انداز میں ہو, تو اس کا جو جورسڈکشن ہے وہ ہر جگہ اپلیکیبل ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آج ہم نے یہاں دے دیا تو کل وہاں نہیں جا کے ریئلائز کر سکتے, کل کہیں اور. اس سے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کہیں ہمیں دے دیا کہ یہ آپ کا بیک اپ ہے, یہ آپ کی سیکیورٹی ہے, اس کا انکیشمنٹ جو ہے XYZ ایریا میں ہوگا. اب نتیجہ کیا ہوا, ان کیس آف اے ڈیفالٹ یا نان ری پیمنٹ کی بات آئی, اب وہ وہاں جا کے ریئلائز کرنا پڑے گا تو بڑی مشکل ہوگی. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایویلویشن کرواتے ہیں, جب کبھی بھی کوئی ہم بیک اپس لیتے ہیں سیکیورٹی کے نظریے سے, تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ جو بھی سیکیورٹی ہوگی وہ ہر جگہ جورسڈکشن جہاں بھی ہوگا وہ اپلیکیبل ہوگی اور وہاں سے اس کا انکیشمنٹ کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری عمل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا بینک کو کوئی دشواری نہیں ہوتی, کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی. اگر کبھی ڈیفالٹ ہوا یا نان ری پیمنٹ کی شکل کوئی بنی تو وہ کہیں بھی رہے گا اور اس کا ڈیفالٹ جو ہے وہ اس طرح سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. لہذا ایسی چیز سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لینی چاہیے جس میں کوئی بھی جورسڈکشن ہو وہاں یہ انفورس کیا جا سکے اور ریئلائز کیا جا سکتے. مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. Default events must be triggered by any material event, for example, failure to make payment over a certain period or filing for bankruptcy or protection from creditors. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ جب تک آپ ایک کریڈیٹر ہے آپ کا, آپ نے اس کو لون دیا ہوا ہے, آپ کو اس نے کہا کہ بھائی ہم پیسے اب آپ کے نہیں دے سکتے, اس کے بعد یہ ہے کہ یا خود بخود پیسے آنے بند ہو گئے. جو پیمنٹ شیڈیولز تھے اس کے حساب سے کچھ دن تو اس بورور نے پیمنٹ کیا اور اس بورور کے پیمنٹ کے بعد وہ پیسے آنے بند ہو گئے. اب نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ خود سمجھ لینا چاہیے کہ ایز فار ایز دس پیمنٹ از کنسرن یہ آ رہا ہے یا یہ نہیں آ رہا. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمیں خود اندازہ کر کے ہمیں اس کو پرسیو کرنا چاہیے, چھوڑ نہیں دینا چاہیے, بورور کے رحم و کرم پہ ڈال نہیں دینا چاہیے کہ آج تم بورور یہ پیسے لے لو اور اگر تم نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, جب تمہاری مرضی ہو دے دینا. یہ ممکن نہیں ہوتا. لہذا جو سب سے زیادہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ری پیمنٹس آ رہے ہوں وہ ہمیں مانیٹرنگ ان کی ضروری ہوتی ہے, اور ان مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ کہاں کس وقت یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا یہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ رہا ہے یا کسی انداز میں اس کا پیمنٹ آنا رک گیا. تو امیڈیٹلی ہماری جو الرٹنس ہے وہ اس بات کو کی نشاندہی کرے کہ ہاں یہ اس میں ڈرا بیک ہو گیا, اس میں ڈیفیکلٹی ہو گئی, اینڈ وی شوڈ بی ایکٹیو ایز فار ایز دس ایشو از کنسرن. وی شوڈ ناٹ لیسٹ آن آر لورلس, اور یہ سوچ کے کہ بیٹھے رہو گے آتا رہے گا, یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اور ہمیں جا کر اس پہ پھر پوری ایڈیکویٹ ریکوری پروسیجرز جو ہیں وہ کرنے ضروری ہوتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. The grace period in the credit derivative contract must not be longer than the grace period agreed upon under the loan agreement. اچھا, کریڈٹ ڈیریویٹو کا جو پیریڈ ہونا چاہیے وہ اتنا کم نہ ہو کہ لون کا پیریڈ زیادہ ہو گیا اور اس ڈیریویٹو کا پیریڈ کم ہو گیا, بلکہ ایسا ہوتا ہے اس ڈیریویٹو کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے لون کے پیریڈ سے, ورنہ پھر یہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ایکسپائر ہو گیا, اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ ریئلائز نہیں کر سکیں گے. لہٰذا یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کنڈیشنز ہوں, تاکہ ہمارا جو پرائمری انٹرسٹ ہوتا ہے ہر کنڈیشن میں ہر چیز پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس میں رسک ایلیمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس رسک ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے, اور ہمیں اس کا ریئلائزیشن ہوتا ہے ہر وقت, کیونکہ وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, پیسہ کسی اور کا ہے جو ہم اس کے بہاف پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مزید دیکھیں سلائڈ کیا کہتی ہے. The protection purchaser must have the right ability to transfer the underlying exposure to protection provider if required for settlement. اب یہ جب گارنٹی کا کلوز انووک کیا جاتا ہے یا ڈیریویٹو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز جو مقدم رکھی جاتی ہے کہ جو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ کس طرح سے وہ پروٹیکشن سیلر اور بائر کا جو آپس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا ہے وہ کس اکاؤنٹ پہ ہوا ہے, اور اس کا ہر وقت دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اب ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. دی آئیڈینٹی آف دا پارٹیز ریسپانسبل فار ڈیٹرمننگ whether a credit event has occurred must be clearly defined. اور یہ آئیڈینٹی
جو ایک پروٹیکشن بائر پروٹیکشن سیلر کے درمیان کیا ریلیشن شپ بنا ہے اس کی ضرور آئیڈینٹیٹیز ہونی چاہیے سامنے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ پیسہ لینے والا ہے، یہ پیسہ دینے والا ہے، اور اس کے اگینسٹ کیا صورتحال ہوگی سامنے. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا تو اس کے حساب سے ہم پروسیڈ وتھ کریں گے. ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ جب کبھی کوئی گارنٹی دیتا ہے اس کو ہر وقت احساس رہتا ہے، اور وہ بڑا رسپانسبل قسم کا شخص ہوتا ہے جس نے گارنٹی دی ہے، کیونکہ اس کے ایسٹ اسٹیک پر ہیں اور اس نے اس اکاؤنٹ پہ گارنٹی یا ڈیریویٹو وغیرہ پرووائڈ کیا ہے یا کچھ دیا ہے. جو obligor ہے، جو لون لینا جس نے ہے، اور اس نے کچھ بینک کی کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل کرنی ہے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے آبلیگیشنز کو میٹ وتھ کرنا ہے. لہذا اگر کل کو کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس میں وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ جو گارنٹر ہے، جس نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے، جس نے ڈیریویٹوز دیے ہیں، کم سے کم اسے یہ پتا ہو کہ آج کو یہ پرابلم جب ہوگی، سچویشن ہوگی ایسی، تو ہمیں اس کا رول پورا پلے کرنا پڑے گا اور ایبزالو کرنا پڑے گا اس کو بینک کی رسپانسبلٹیز کے حساب سے، تاکہ جو اس کے فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں جو اس نے لیے ہیں اور یہ پورے نہیں کر پا رہا ہے، تو یو آر ہیلڈ ریسپانسبل، یو آر ہیلڈ لائبل ٹو پے واٹ ایور از ڈیو ٹو ہیم. دیئرفور یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. ان دونوں فریقین کے درمیان یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں کل کو یہ گڑبڑ ہوگی تو یہ ذمہ داری اس گارنٹر کی ہے یا جس نے وہ ڈیریویٹوز پرووائڈ کیا. مزید اس کا اور دیکھتے ہیں سلائیڈ میں کیا ہے. This determination must not be the sole responsibility of the protection seller. The protection buyer must have the right ability to inform the protection provider of the occurrence of a credit event. اور جب کل کو گارنٹی یا ڈیریویٹوز کے بعد فائنانس اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو اس کو یہ بھی ذمہ داری اس کی ہے جو جس پیسے لینے والا ہے کہ جا کے اپنے گارنٹر کو یا جس نے اس کے بہاف پہ ایشورنسز دی ہوئی ہیں اس کو بتائے کہ look here, I have obtained such and such credit, or now you are well aware of the entire process and the credit event which has taken place. It has my project for which I had requested for, as far as the loan is concerned, has been granted, the amount has been disbursed, and now I am going to repay and this credit event has taken place. تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ ہاں ایسی ایسی بات ہو گئی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائیڈ ازم میں اور کیا ہے. Only credit default swaps and total return swaps that provide credit protection equivalent to guarantees will be eligible for recognition. The following exception applies: where a bank buying credit protection through a total return swap records the net payments received on the swap as net income but does not record offsetting deterioration in the value of the asset that is protected, either through reductions in fair value or by an addition to reserves, the credit protection will not be recognized. یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے جس وقت اگر اس کے بیک اپس ہوتے ہیں، جب سیکیورٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، جب سویپس ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈیفالٹ اگر کہیں کسی ایک جگہ ہوا، دوسری جگہ آ کے اس نے سویپ کی لائبلٹی، تو اس کا یہ بھی اس وقت دیکھ لینا چاہیے کہ جو سیکیورٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں یا نہیں، یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سیکیورٹیز وہ نہیں رہیں، ان کی ویلیوز وہ نہیں رہیں جس وقت وہ فائنینس کیا جا رہا تھا اس وقت تھی. لہذا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کی سیکیورٹیز جو ہیں وہ کم ہو گئیں ان کی ویلیو، تو وہ اس کا جو ریکگنیشن ہے وہ نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ the finance has to be adequately covered. اور جب تک پوری سیکیورٹیز نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی اس کا ریکگنیشن نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی کنڈیشن جو ہوتی ہے کسی بھی سیکیورٹی کی کہ وہ ایڈیکویٹ بیک اپ پرووائڈ کرے جو فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اسے، ادروائز اٹ ول ناٹ بی ریکگنائزڈ. فردر آن لیٹس سی واٹ از دیئر ان دا سلائڈ. Other types of credit derivatives will not be eligible for this treatment at this time. Further work is expected in this area. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی کریڈٹ ڈیریویٹوز ہیں اس حوالے سے سیکیورٹی بیک اپ جو ہے وہ ہم ہر کیس میں پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ایکسکلوڈ کیے جا سکتے ہیں اور وہ کریڈٹ ڈیریویٹوز جو ہیں وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اس میں چوزی ہونا پڑتا ہے جہاں تک ڈیریویٹوز کے حوالے سے. اور وہ جو پیرامیٹرز ہمیں اننسیٹ کر دیے گئے ہیں بینک کی پالیسی کے اعتبار سے اور ریگولیٹر کی پالیسیز کے اعتبار سے، ہم صرف وہی کر سکتے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ ایریا جو ہے اسے وہ
براڈن ہو جاتا ہے, اور جہاں وہ انویسٹمنٹ ایریا کی بات آتی ہے تو وہ ہم اس میں پھر کچھ نہیں کر سکتے, اور کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کی سیکیورٹیز کا, اور جہاں سیکیورٹیز کی بات آتی ہے وہاں ہمیں بہت الرٹ ہونا پڑتا ہے. ابھی بات کے دوران میں آپ سے ذکر کر رہا تھا گارنٹیز کی. اب گارنٹیز کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا سوورن گارنٹیز کی, کہ کبھی کبھی جو بھی پروجیکٹ کبھی کوئی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی بیک اپ لیتی ہے تو وہ گورنمنٹ سے لیتی ہے. انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی اس کا ملک کے مختلف قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, رفائی پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں اور اسپیسیفک پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں وہاں کی پاپولیشن اور وہاں کے لوگوں کے لیے. لہذا اس میں کیا ہے, اس میں بھی گارنٹیز لی جاتی ہیں. گارنٹیز کس سے لی جاتی ہیں؟ جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی ہے وہ گارنٹی لیتا ہے سوورن, یعنی اس ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ گارنٹی کرتی ہے کہ کل کو اگر یہاں پہ ری پیمنٹ میں کوئی مسئلہ آیا تو وی آر لائبل ٹو ری پے واٹ ایور فائنینس از بینگ ایکسٹینڈیڈ فار دس پرٹیکولر پروجیکٹ. تو وہ سوورن گارنٹیز کے حوالے سے وہ بڑی پھر بہت مستحکم قسم کی سیکورٹی ہو جاتی ہے. لیٹس سی واٹ از دیئر ان دا سلائڈ. As described in previous lectures, a lower risk weight may be applied at national discretion to banks. Exposures to the sovereign or the central bank of incorporation denominated in domestic currency and funded in that currency. National authorities may extend this treatment to portions of claims guaranteed by the sovereign or the central bank, where the guarantee is denominated in domestic currency and the exposure is funded in that currency. اچھا, جب یہ سوورن گارنٹی کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس میں کم سے کم اس میں پورا پروٹیکشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی حساب سے بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور اسی حساب سے اس کا رسک ویٹیج دیا جاتا ہے. اسی حساب سے ہم اس کو ایریا ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہاں اس ایریا میں یہ پرٹیکولر فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو وہاں رسک جو ہے وہ کس انداز میں اسے ایکسٹینڈ کور کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ جو سوورن گارنٹیز ہیں اسی کرنسی میں, ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں, اسی کرنسی میں جہاں یہ پروجیکٹ ڈیفائن کیا گیا, پروجیکٹ فائنینس کیا گیا, اسی کرنسی میں جو وہاں لوکل ہے اس میں آپ کو سوورن گارنٹی دینی ہوگی, کیونکہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور طرح سے اس کو مینج کر لیں, لیکن the guarantee has to be exercised and the denomination of the currency would be the same in the area of investment. اب پرٹیکولرلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باہر کا ہمارے ایریا میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے. باہر کے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ ہمیں فائنانس کرتی ہیں, تو کرتی یہ ہیں کہ جب سوورن گارنٹی دی جاتی ہے وہ ان کے فنڈز جو آتے ہیں وہ ڈالرز کی شکل میں کبھی آئے, یا کبھی پاؤنڈ اسٹرلنگ کی شکل میں آئے, یا سعودی ریال کی شکل میں آئے, کسی انداز میں بھی آئے, تو اسی حساب سے بھی سوورن گارنٹی جو ہے اسی کرنسی میں دی جاتی ہے, اور خاص طور سے اس کا ڈینومینیشن جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ, وہ اور ہے اس ضمن میں کیا. A lower risk weight may be applied at national discretion to banks exposures to the sovereign or the central bank of incorporation denominated in domestic currency and funded in that currency. National authorities may extend this treatment to portions of claims guaranteed by the sovereign or the central bank, where the guarantee is denominated in domestic currency and the exposure is funded in that currency. So this is how things would move on as far as the denomination is concerned, as far as the currency is concerned, as far as that particular sovereign guarantee is concerned, especially in line with the terms of agreement that those international donor agencies have with the host government. So this is the prerequisite as far as the sovereign guarantee is concerned. We have in front of us another slide based on the maturity mismatches. اب یہ maturity mismatches کیا ہوتے ہیں؟ We'll see just now. A maturity mismatch occurs when the residual maturity of a hedge is less than that of the underlying exposure. There may be sound economic reasons for acquiring a hedge with a maturity mismatch. For example, a bank may have only a short-term concern in respect of the credit quality of a particular counterparty. Therefore, it may seek to hedge only the front-end credit risk, that is, the counterparty risk, in the first year or so of the exposure. The committee does not wish to discourage such partial hedging, but seeks to adopt a prudent approach to the maturity risks arising.
میچورٹی مس میچ کا وہاں ذکر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم کریڈٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور انڈرلائنگ ہیج جو ہے اس کی میچورٹی جو ہے وہ کم ہوئی، لہذا وہاں پہ پھر آپ فائنینشیل ایکسپوجر جو ہے وہ اتنا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر طرح سے جب آپ فائنینشیل ایکسپوجر کسی کو کر رہے ہوں، کسی آرگنائزیشن کو میٹ وتھ کر رہے ہوں ایکسپینڈیچر کے حساب سے، یا کسی اور پروجیکٹ کو فائنینس کر رہے ہو، تو جو کچھ بھی سیکیورٹیز ہیں وہ ہر طرح سے انتہائی لیگلی ویلڈ ہونی چاہیے، چاہے وہ میچورٹیز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بیک اپس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہو۔ جب تک لیگل سرٹنٹیز پوری ہوں گی نہیں، اس وقت تک آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ سیکیورڈ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ون ہیز ٹو اسٹے الرٹ اسپیشلی وین گرانٹنگ فائنینشیل اسسٹنس for any kind of a project, and one has to stay on guard whenever there is that kind of a risk element which is involved. Further on, the committee does not wish to discourage such partial hedging but seeks to adopt a prudent approach to the maturity risks arising. جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کمیٹی جو بنائی گئی، اور خاص طور سے بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں، وہ اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ مس میچز جو ہیں وہ کراپ اپ نہ ہوں۔ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بیسل 2 کا، بیسل 2 نے باقاعدہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، اور وہ پیرامیٹرز اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اگر وہ فل فلیجڈ ان کا امپلیمنٹیشن کر دیا گیا، اگر وہ تیاری ساری ہو گئی اس حساب سے، تو آپ یقین رکھیے گا کبھی کوئی فائنینشیل رسک تو اس میں انوالو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اتنا فول پروف ارینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی فائنینشیل آبلیگیشن جو پارٹی میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ہاں ایک چیز یہ ضرور رکھنی چاہیے ذہن میں کہ چاہے کتنا ہی سیکیورٹیز لے لی جائیں، کتنا ہی فول پروف ایلیمنٹ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہاں کبھی وہ سیکیورٹی ہوئی، وہ کیا ہوا، وہاں ارتھکویک آ گیا، اس کا بھی ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی دریا اپنا رخ موڑ لیتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں انویژن ہو جاتا ہے اس پرٹیکولر ایریا آف لینڈ میں، اور وہ جو پیس آف لینڈ ہے یا جو پراپرٹی ہے وہ دوسرے کنٹری میں چلی جاتی ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اگر آپ کو کل رسک کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے، اور اگر کل کو نان پیمنٹ اگر شروع ہوتا ہے تو آپ وہاں کہاں سے جا کے اسے کمپنسیٹ کروائیں گے، کیونکہ وہ تو اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ لہذا جب کبھی ایسی صورتحال ہو تو یہ ساری جو گائیڈ لائنس ہیں یا جو پیرامیٹرز ہیں ان کا بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو ہمارا جو ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے اور پھر ہم اسے کور نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیں مزید سلائیڈ یہ کیا کہتی ہے آپ کے سامنے، where the credit exposure is denominated in a currency that differs from that in which the underlying exposure is denominated, there is a currency mismatch۔ یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کرنسی مس میچز کہاں پہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں جو لوکل کرنسی ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو فائنینس کیا جا رہا ہے وہ کرنسی کوئی اور ہے، تو یہ کرنسی مس میچ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس پہ گارنٹیز وغیرہ لیتے ہیں تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فردر آن، دس کرنسی مس میچ از اے کنٹینجنٹ رسک فار اے بینک ٹو سفر لاس۔ The borrower must fail to pay and the exchange rates must move adversely. This contingent risk should be distinguished from outright forex risk. اس میں جو سب سے زیادہ خطرے کی بات ہوتی ہے، ایک تو آپ سیکیورٹی آپ کی کم ہو گئی، دوسری چیز یہ کہ اور جو کمی آ جاتی ہے وہ سیکیورٹی ایکسپوجر کے حوالے سے ہوتی ہے فارن کرنسی کی ٹریڈنگ میں۔ جہاں کہیں فارن کرنسی کی ٹریڈنگ میں مسئلہ آیا اس میں فلکچویشنز ہوئے، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر کو تو آپ اس میں نہیں کرٹیل کر سکتے، اس میں جو بھی فلکچویشنز ہوتے ہیں وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ آپ کو مانیٹر کرنے ہوں گے، اور آپ کو اسی کے حساب سے اس کا ایویلویشن جو ہے کرنا ہوگا۔ لہذا یہ دو صورتحال ہو گئیں، ایک تو سیکیورٹی کا ایشو آ گیا، دوسرا کرنسی مس میچ ہو گئی، اور جہاں کرنسی مس میچ ہوئی تو وہاں رسک کا ایلیمنٹ اور زیادہ بڑھ گیا۔ لہذا one has to be quite alert when such a kind of a security is being offered, and of course what is to be done, especially in the currency mismatches, has to be streamlined, and alertness is shown so that no losses should accrue as far as that financial exposure is concerned. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو collateral offer کر دیا جاتا ہے، آپ کا جو کولیٹرل ہے وہ کس بنیاد پہ لیا گیا یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے، اس میں ایویلویشن بھی کر لیا گیا، اس میں بیک اپس بھی دیکھ لیے گئے، اس میں یہ بھی دیکھ لیا گیا کہ کس طرح سے اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، اور کل کو کوئی ایسی سچویشن تو نہیں آئے گی کہ یہاں پہ بینک
محروم ہو جائے اس کولیٹرل سے جو پراپرٹی کی شیک میں ہے یا کسی بھی شکل میں. لہٰذا وہاں دیکھنے کی صورت ہوتی ہے کہ اب یہ بیلنس شیٹ پہ اس کی نیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے, اب وہ دیکھنا ہے اور بیلنس شیٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے as far as that particular collateral is concerned. Let's see what the slide says. A bank must disclose gross exposures, the amount of exposure secured by collateral and netted by on-balance sheet netting contracts, and risk-weighted assets excluding and including the effects of collateral on balance sheet netting. These aggregate values must be split into risk weight bucket, internal risk grade. جب کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں کولیٹرل کی ویلیو جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے بیلنس شیٹ کے حوالے سے اور بیلنس شیٹ پر, تو وہاں نیٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے, اور یہ نیٹنگ جو ہے وہ پارٹ پلے کرتی ہے تھرو آؤٹ کریڈٹ ایکسپوجر پہ جب تک یہ رہتا ہے اور ریئلائز نہیں ہوتا. اب ایک اور بھی سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. A bank must disclose the methodologies used, that is simple, comprehensive, standard, supervisory, own estimate haircuts. A bank must describe its overall strategy and process for managing collateral, including in particular the monitoring of collateral value over time. Key internal policies for the recognition of collateral, including, for example, the ratio of underlying exposure to collateral, that is LTV ratio, and maturity mismatches must also be broadly described. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیلنس شیٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب بیلنس شیٹ کی بات آتی ہے تو اس میں ساری جو ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور وہ صحیح معنوں میں ریفلیکشنز ہوتے ہیں کہ کمپنی کا جس کی وہ بیلنس شیٹ ہے وہ کیا پروفٹ کے حوالے سے, کیا ایسٹ موبلائزیشن کے حوالے سے, کیا لینڈنگ کے حوالے سے, اور کیا بیک اپس کے حوالے سے, کیا وہ ٹریڈ کر رہی ہے, کیا وہ مینوفیکچرنگ پروسیس ہیں, ایک پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سب کچھ بیلنس شیٹ میں ہونی چاہیے, تاکہ جو انویسٹر ہے اسے یہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ کل کو جب اگر کوئی پرابلم اگر ہوگی تو یہ کنسرن اتنی اسٹیبل اور اسٹرانگ ہے کہ اس کے اسٹیکس جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے. لہٰذا جس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھی ریفلیکشنز, جو بھی ایکٹیویٹیز کنسرن کی ہوں, ان کا پراپر ریفلیکشن اس بیلنس شیٹ میں ہونا لازمی ہے, تاکہ کل کو کوئی خطرے کی بات ہو تو سامنے ہر چیز نظر آئے اور ریئلائزیشن میں آسانی ہو. اب دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. A bank must disclose the amount of exposure covered by guarantees, credit derivatives, and risk-weighted assets, excluding and including the effects of guarantees, credit derivatives. These values must be disclosed by risk weight bucket, internal risk grade, and by type of guarantor protection provider. یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ انفارمیشن جو سیکیورٹیز کی ہیں, جو سٹیکس کی ہیں, یہ کہاں یہ فائنینشیل آبلیگیشنز جو ہے اس کنسرن کے وہ میٹ وتھ ہو رہے ہیں, اور کیا اس کے اگینسٹ سیکیورٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آگے پاس آن ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ انفارمیشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ کل کو جو سٹیکس ہے وہ سٹیکس کا اندازہ ہو انویسٹر کو, تاکہ جب کبھی بھی بات ہو انویسٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سیکیورٹیز تھی, اور اگر کل کو ریئلائزیشن ان سیکیورٹیز کا ہوا تو یہ کمپنی کہاں جا کے اسٹینڈ کرے گی. لہٰذا ہر انویسٹر کے پاس, ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس ایک پوری انفارمیشن ہوتی ہے اس کنسرن کی کہ ہاں یہ اس کے ایسٹس ہیں, یہ اس کے لائبلٹیز ہیں, اور یہ بیک اپس ہیں. لہٰذا انویسٹمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور جب کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہر شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ کیا سینیریو ہونے لگا ہے. اب لیٹس سی another slide. A bank must provide information on its strategy and process for monitoring the continuing creditworthiness of protection providers and administering the guarantees and credit derivatives along the lines required for collateralized transactions. اب یہ انفارمیشن آگے پاس آن کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے, تاکہ یہ بھی تو پتا ہو اسٹیک ہولڈرز کو, انویسٹرز کو یہ بھی اندازہ ہو, معلوم ہو کہ یہ جو انویسٹمنٹ کیا گیا ہے, یہ جو فائنینسنگ ہوئی ہے, یہ کس انداز میں, کن لائنز پہ یہ فائنینسنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے کیا فول پروف پروٹیکشن کیسز پرووائڈ کیے گئے ہیں, تاکہ اس انداز میں آگے بڑھے کہ یہ کل کو جب انویسٹر اسٹیک اس میں آتا ہے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں وی آر پروسیڈنگ آن the right lines.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی حوالے سے انٹرنل ریٹنگز کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور کس طرح سے جو کریڈٹ رسک کی انٹرنل ریٹنگز ہیں وہ کیا پارٹ پلے کرتی ہیں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں. لیٹس سی واٹ از دیئر ان اٹ as far as the slide is concerned. The banks must apply the securitization framework for determining regulatory capital requirements on exposures arising from traditional and synthetic securitizations or similar structures that contain features common to both. Since securitizations may be structured in many different ways, the capital treatment of a securitization exposure must be determined on the basis of its economic substance rather than its legal form. اس میں دو کنڈیشنز ہیں سیکورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. دو کنڈیشنز تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ لیگل ایسپیکٹ اس کا کیا ہے، دوسرا اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب لیگل ایسپیکٹ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اچھی طرح اندازہ کر لیا کہ یہ سیکورٹی جو بیک اپ پرووائڈ کر رہا ہے اس کا ٹائٹل صحیح ہے، اس کا اور جو اکنامک ویلیو ہے یہ اس کی صحیح ہے، اس کے جو ڈیریویٹیوز کے کانٹینٹس ہیں یہ صحیح ہے. غرض کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. لیکن جو اس کا اصل ایشو آتا ہے کہ آپ نے لیگلی تو اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر دیا، اس کا کور تو پرووائڈڈ ہے، لیکن اس کا جو اکنامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے سب سے زیادہ، کہ اس کے امپیکٹس کا، اس کے ریلیشن شپس کا، اس کی ریکوریز کا، اس کا یہ دیکھنا کہ کل کو جب اگر یہ جائے گا کہیں اکنامک مارکیٹ میں تو اس کی ویلیوز کیا ہوں گی اور اس میں ہمیں ریکوریز کہاں تک مل سکیں گی تاکہ جو ہمارا ایکسپوجر ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا وہ خطرے میں نہیں پڑے. لہٰذا ہمیں اس کا لیگل ایسپیکٹس اور اس کے اکنامک ایسپیکٹس دونوں کا جان لینا اور اس کا امپلیمنٹیشن اور امپیکٹ اسیس کر لینا انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا اکنامکلی، اگر وہ لیگلی وہ سیکورٹی آپ کی ہے بھی صحیح تو اکنامکلی ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی اتنی درست نہ ہو. لہٰذا وی ہیو ٹو بی کوائٹ الرٹ in all the issues. میں نے آپ سے پہلے کی ٹو سکسیس ہے رسک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کریڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر کہیں کریڈٹ کا ایکسپوجر ہو گیا تو یہ آپ اچھی طرح سمجھے رہیے کہ آپ کو جب تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ بس الرٹ رہیں گے، اور جہاں کہیں آئے گا کوئی ایسا مسئلہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی. اور چاہے آپ کتنے ایڈیکویٹلی بیک اپس آپ کے پاس ہوں، چاہے کتنا ہی سیکیورڈ وہ فائنینسنگ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اس سے کچھ تسمس نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کو یہ ضروری ہوگا کہ جو سیکیورٹی آپ نے لی ہے وہ انکیشبل ہو اور ایڈیکویٹ کمپنسیشن مل سکے جو آپ کا کریڈٹ ایکسپوجر ہو. اب دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ اور اس سلسلے میں. Similarly, supervisors will look to the economic substance of a transaction to determine whether it should be subject to the securitization framework for purposes of determining regulatory capital. Banks are encouraged to consult with their national supervisors when there is uncertainty about whether a given transaction should be considered a securitization. For example, transactions involving cash flows from real estate, for example, rents, may be considered specialized lending exposures if warranted. اب یہاں مختلف قسم کی آراء ہے اس سلسلے میں، جو کہاں خاص طور سے رینٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. رینٹ میں یہ اکثر لیا جاتا ہے کہ رینٹ جو ہے کوئی پرماننٹ ویلیو نہیں ہوتی. کل کو کیا ہے، آپ جائیں، آپ نے جو مکان یا جو پراپرٹی آپ نے رینٹ پہ اٹھائی ہوئی ہے اس سے رینٹلز جو ہیں آپ نے ریسیو آپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اب رینٹل ویلیو اس کی وہ نہ رہے، ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کچھ ضرورت ایسی آ جائے کہ آپ مزید وہ پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ نہ کریں. تیسری بات یہ کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ اس پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے، وہاں کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. لہذا یہ ضرور ہے کہ اس کو اکنامک بینیفٹ کے ٹرمز میں ہم لیتے تو ہیں، لیکن ایک پرماننٹ سورس آف انکم جو ہے وہ بعض وقت ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سرے سے اگنور کر دیتے ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بات ایسی آتی ہے تو ری پیمنٹس کے حوالے سے ہم اس کی انکم کو اسیس کرتے ہیں، انکم کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اسی حساب سے انٹرنل ریٹنگ جو ہوتی ہے اور ساتھ میں ایکسٹرنل ایکسپوجر in terms of legal certainties as well as economic measures، یہ ہمیں اسیسمنٹ کرنا تو ضرور ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے پھر ہم بات کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، چاہے کتنا ہی فول پروف ارینجمنٹس کیوں نہ کیے گئے ہوں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سیکورٹائزیشن، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں
یہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ کسی شکل میں ہو. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. A traditional securitization is a structure where the cash flow from an underlying pool of exposures is used to service at least two different stratified risk positions or tranches reflecting different degrees of credit risk. Payments to the investors depend upon the performance of the specified underlying exposures, as opposed to being derived from an obligation of the entity originating those exposures. اچھا, میں بات کر رہا تھا آپ سے ٹریڈیشنل سیکورٹائزیشن کے حوالے سے کہ جہاں کیش فلو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پول آف ایکسپوجرز کیا کیا ہو جاتے ہیں, اور جس طرح سے یہ پول آف ایکسپوجرز ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ایڈیکویٹ کمپنسیشن پرووائڈ کرتے ہیں کس کو, جو ٹرانشز ریلیز کیے گئے ہوتے ہیں, فائنینشیل ایکسپوجرز ایکسٹینڈ کیا گیا ہوتا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو صورتحال ہے, جو ہمارا فائنینشیل آبلیگیشن ہے, فائنینشیل ایکسپوجر ہے, یہ کہاں تک بات صحیح ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی, چاہے اس میں کوئی بھی بیک اپ ہو, چاہے وہ کولیٹرل ہو, چاہے وہ ڈیریویٹیوز کے حوالے سے ہو, چاہے اور کوئی بیک اپ ہو, کسی نہ کسی انداز میں جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیں یہ الرٹنس ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. The stratified tranched structures that characterize securitizations differ from ordinary senior subordinated debt instruments in that junior securitization tranches can absorb losses without interrupting contractual payments to more senior tranches, whereas subordination in a senior subordinated debt structure is a matter of priority of rights to the proceeds of liquidation. یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک لکویڈیشن کا تعلق ہوتا ہے, جب کبھی ری پیمنٹس میں مسئلہ ہوتا ہے, جب کبھی رسک زیادہ ہو جاتا ہے اور ری پیمنٹس نہیں آ رہے ہوتے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ سب سے زیادہ ضروری ہوگا کہ یہ جو آپ کو سیکیورٹیز دی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے اس کا انکیشمنٹ کروانا ہے. اب جب اس کا انکیشمنٹ کرنا ہوگا تو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے پیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اب اگر مان لیجئے ایک سیکیورٹائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ایک فائنینس کیا, دوسرے نے کوئی دوسرا کر دیا, تو اس کے حساب سے پھر ریشنلائزیشن ہوتا ہے اور وہیں پر اس کا ایڈیکویٹ کمپنسیشن کی ضرورت اور سمجھی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایکسپوجرز ہوتے ہیں تو اس کا ایڈیکویٹ کمپنسیشن بھی ہوتا ہے, اور وہ رسک پوزیشن کو انڈرلائن کیا جاتا ہے جہاں تک اس کا کوئی ذکر آئے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات آئی تو اس سیکیورٹی کی اہمیت اور اس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح ایکٹ اپون کریں. لہذا یہ جو پوزیشنز ہیں سیکیورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو نیگوشیٹ کریں اور ہمیشہ اس کو مد نظر رکھیں. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. A synthetic securitization is a structure with at least two different stratified risk positions or tranches that reflect different degrees of credit risk, where credit risk of an underlying pool of exposures is transferred in whole or in part through the use of funded, for example, credit-linked notes, or unfunded credit default swaps, credit derivatives or guarantees that serve to hedge the credit risk of the portfolio. Accordingly, the investor's potential risk is dependent upon the performance of the underlying pool. یہ ذکر ہے اس طرح کا, اس بات کا جس کی طرف میں ابھی آپ سے اشارہ کر رہا تھا, اور وہ اشارہ اس بات کا تھا کہ کبھی کبھی جب کریڈٹ ایکسپوجر ہوتا ہے تو مختلف ایریاز میں وہ کریڈٹ ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر سیکیورٹیز کے ایشوز بھی آتے ہیں, اور جب کبھی سیکیورٹیز کے ایشوز آتے ہیں تو ہمیں اسی کے حساب سے ہی اس کو کولیٹرل کو, بیک اپس کو انکیش کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ چاہے کوئی بھی سیکیورٹی کا نظریہ ہو, چاہے کوئی کسی طرح کی بھی فنڈڈ فیسلٹی ہو یا نان فنڈڈ فیسلٹی ہو, جب تک یہ صورتحال رہے گی اس فنڈڈ فیسلٹی کو اور ان نان فنڈڈ فیسلٹی کو اسی حساب سے ہمیں دیکھنا ہوگا جیسے ہم نے سیکیورٹیز لی ہیں. اور یہ سیکیورٹیز اس وجہ سے ضروری ہوتی ہیں کہ اس میں جتنا بھی رسک ہے وہ ایڈیکویٹلی کمپنسیٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے جب ہم اس کو انکیش کرانے چلیں. اور جہاں ڈیفالٹ ہو, ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے نان ری پیمنٹ کے حوالے سے, اور کہیں سویپس بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں انڈرلائنگ سیکیورٹی ارینجمنٹس کو بہت زیادہ ویٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے ہمیں پروسیڈ وتھ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے ایلیمنٹ
یہ اس کا ڈیورنگ دا کورس ڈیورنگ دا لیکچر ہم آپ سے گاہے بگاہے اس کا ذکر کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایشو ہے اس بات کا کہ جہاں کریڈٹ ایکسٹینشن ہوگا وہاں رسک ایلیمنٹس ہوں گے، اور جہاں رسک ایلیمنٹس ہوں گے تو وہاں مختلف قسم کے سیکیورٹائزیشن کے پروسیسز ہوں گے، مختلف قسم کی سیکیورٹیز ہوں گی، مختلف قسم کی جہاں سیکیورٹیز آئیں تو وہاں بیک اپس دیے جائیں گے، جہاں بیک اپس دیے جائیں گے تو ان کے آپریشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوں گے، ان آپریشنل ریکوائرمنٹس کے تحت ہم جب موو اباؤٹ کریں گے تو وہاں اور کیا کیا کمپلیکیشنس آتے ہیں۔ غرض کہ یہ جو سارے سینیریوز ہیں، ساری سچویشنز ہیں، اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہر طرح سے ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب کبھی ہم کوئی ایکسپوجر ہمارا ہو تو ہمیں یہ اندازہ ہو، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ایکسپوجر ہے اور یہ بیک اپس ہیں۔ آج ہم نے یہ ذکر کیا، سب سے پہلے تو ہمارا ذکر ہوا آپریشنل ریکوائرمنٹ فار گارنٹیز کا، کیونکہ گارنٹیز بھی ہیں وہ اس کے سامنے کبھی جب انووک ہو جاتی ہیں، ہم ہر گارنٹی کو ایسے لے نہیں لیتے، وہاں تو گارنٹی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ گارنٹی دے دی گئی، ایکسپوجر ہو گیا تو اسی پہ ہم ایٹ ٹائمز فال بیک اپون کرتے ہیں۔ تو یہ آپریشنل ریکوائرمنٹ گارنٹیز کا کیا ہے، یہ میں نے آج آپ سے ذکر کیا۔ اس کے بعد کریڈٹ ڈیریویٹوز کے حوالے سے بھی بات کی، یہ انویسٹمنٹ کے ایریا میں ایک نیا قدم ہے، اور جب کبھی ڈیریویٹوز کی بات ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کی بات ہوتی ہے، جب کبھی کریڈٹ ڈیریویٹوز کی بات ہوتی ہے تو اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹس کی بات ہوتی ہے، جب کبھی آپریشنل ریکوائرمنٹ کی بات ہوئی کریڈٹ ڈیریویٹوز کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا آپریشن کس طرح ہوتا ہے اور انکیشمنٹ اس کا کیا ہوتا ہے، اور کیا کیا قباحتیں ہو سکتی ہیں۔ ہیج فنڈنگس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور اس کے ریسٹرکٹڈ انداز میں جب ہم موو اباؤٹ کرتے ہیں ایکسپوجرز کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر سوورن گارنٹیز کا ذکر میں نے کیا کہ جب کنٹریز جو ہیں وہ گارنٹی کرتی ہیں کسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کو تو اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور ایک بار جب سوورن نے کسی کنٹری نے یا گورنمنٹ نے گارنٹی دے دی تو وہ فائنینشیل آبلیگیشن جو ہے وہ بڑے آسانی سے میٹ وتھ ہو جاتا ہے۔ میچورٹی مس میچز بھی ہیں، کرنسی مس میچز بھی ہیں کہ جب انٹرنیشنل ایجنسیز یا کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں مختلف کرنسیز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت الرٹنس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس ایریا میں کرنسی کا فلکچویشن ہو اور ایک تو رسک پہلے ہی سے آپ کا ایکسپوجر والا ہے، دوسرا جو ہے وہ کرنسی مس میچ کا فلکچویشن جب ہوتا ہے تو اس میں یہ سچویشن ہوتی ہے، تو یہ ڈبل الرٹنس کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ پھر کولیٹرل کا آن بیلنس شیٹ نیٹنگ کا کیا رول ہوتا ہے یہ بھی ہم نے اندازہ کیا، ڈسکس کیا، اور کریڈٹ رسک جب بھی کبھی بات ہوگی تو کریڈٹ رسک کے حوالے سے انٹرنل ریٹنگز بیسڈ اپروچ کیا ہوتی ہے ہماری۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنلی ریٹنگ ہر ایجنسی کو کرتے ہیں، ہماری انٹرنل ریٹنگ بھی ہوتی ہے جب ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو میٹ وتھ کرتے ہیں، کسی آبلیگیشن کو میٹ وتھ کرتے ہیں، کوئی فائنانس ہمارا جب ایکسپوجر شروع ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری انٹرنلی ریٹنگ کیا ہے، اور ہماری انٹرنل ریٹنگ جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جو ہم جس انداز میں ری پیمنٹ کیپیسٹی ہماری ہے، لانگ ٹرم لائبلٹیز اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز، یہی لانگ ٹرم لائبلٹیز اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو ہم ری پے کس انداز میں کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی اس کا ذکر ہوا، جب کبھی بھی ہم نے اس کی بات کی تو یہ ہم نے محسوس کیا، یہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنل ریٹنگ جو ہے کتنی مستحکم ہے، کتنی ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، وہ ایسٹیمیٹ کر کے ہم پروسیڈ وتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی بھی بات ہوگی، آئندہ بھی ہم جب آپ سے بات کریں گے تو انٹرنل ریٹنگ بیسڈ اپروچ ہماری جو ہوگی اس کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جب بھی کبھی بات ہوگی، کیونکہ یہ انٹرنل ریٹنگ کن چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ فائنینشیل ایکسپوجر ہمارا کس طرح سے ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر ایکسپوجر ہے تو ہمیں واپسی کس طرح سے کرنی ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو آئے گا تو کیا ہمارے پاس اتنے ایسٹس ہیں۔ لہٰذا یہ بات آئندہ آپ کے لیکچرز کے دوران چلتی رہے گی کہ ہماری انٹرنل ریٹنگ کتنا فعال رول پلے کرتی ہے۔ اب ہم بات کو یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ آپ سے انٹرنل ریٹنگ کے حوالے سے پھر بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔